اللہ بیٹا بالکل سادہ چاہیے، سپیکر بالکل سادہ چاہیے، ایکو ڈیلے ریپیٹ بند کر دیں، سادہ سپیکر کر دیں۔ آباد رہیں، خوش رہیں۔ ٹائم 12۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے رب کائنات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہدیہ درود ہے نبی معظم پر، گر وہ چپ کر جائیں تو رسول اللہ ہیں، بول پڑیں تو کتاب اللہ ہیں۔ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ ذو الاجتباء، عثمانہ عین الحیاء، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ زہراء بدعۃ نورہ، ثبتاء سر سرورہ، اماء فی منشورہ۔ زہرا وہ طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، سلامت گو خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہت بڑا مجمع ہے، تا حد نگاہ دوست تشریف فرما ہے، اور درود کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ نے مومنوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جس مکتبہ فکر سے بھی آپ کا تعلق ہے، اگر آپ اپنے آپ کو صاحبان ایمان سمجھتے ہیں تو جب یہ سماعتوں سے آیت ٹکرا جائے تو مرد مومن پہ درود پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ عبادت سمجھتے ہوئے جو درود پاک آئے اسے بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام ذی وقار علماء اکرام، اللہ جیسے آج آپ کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہیں، میدان معاشر میں بھی یہ چہرے اسی طرح چمکتے رکھے، آمین۔ اللہ
آپ کے اقبال میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. آمین آمین. حاضرین سامعین، جہاں حاجی افتخار رضوی جیسی جلالی نقابت ہو، وہاں مجھ جیسے بے ربط لفظوں کا ناطق، ایک ٹھنڈا سا تھکا ہوا نالائق سا بندہ، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. میں حقیر فقیر، میرا خیال ہے کہ 1-1.5 سال میں میاں چنو کے اندر یہ میری، کوئی بتا سکتا ہے کتنی تقریر ہے؟ جی میرا خیال ہے 5ویں تقریر ہے. واہ واہ. آج 5واں خطاب ہے. 5 تن پاکی ہو گئے. پہلا بھی یہاں تھا اور 5واں بھی یہاں ہے. میاں چنو کے ارد گرد میری یہ 5ویں تقریر ہے. تو آج میں نے آپ سب کی بارگاہ میں سورہ عصر کو تلاوت کیا ہے. یہ قرآن کا 103 نمبر سورہ ہے. اسے باقاعدہ باضابطہ اگر پڑھا جائے تو تقریباً 2-3 مہینے جمعہ پڑھایا جاتا ہے. 2-3 مہینے کے بعد پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار اسے پھر پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. بہرحال 10 بجے کا وعدہ تھا ممبر پہ آنے کا. حاجی صاحب کے کہنے پہ میں 11:45 بجے آیا اور 12 بجے میں نے خطبہ پڑھ دیا اور آیت آپ سب کے سامنے رکھ دی ہے سورہ مبارکہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تحت نگاہ میرے نوجوان بھی تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، میری بچیاں اور میری بیٹیوں تک بھی میری آواز جا رہی ہے. اگر آپ کی پوری توجہ ہے تو اجازت دیں میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دوں. اللہ. نہیں نہ صاحب، وہ اس طرح نہیں ہوتا. قرآن کے استقبال میں ایسے نہیں ہوتا. قرآن پاک کا استقبال کرنے کے لیے میں نے چندہ نہیں مانگا آپ سے، بندہ بھی نہیں مانگا. فقط میں نے کہا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، میں بات شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. خوش رہیں، جیتے رہیں، آباد رہیں. جس نے اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا ہے، اللہ اس کی زبان کو فالج سے محفوظ رکھے. ارشاد حضرت واجب الوجود ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصری. یہ پوری آیت ہے جس پہ میں چپ ہو گیا ہوں. والعصری. اللہ اکبر. پھر تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری آیت مجیدہ ہے. والعصری. سبحان اللہ. بڑے قلم اٹھائے گئے ہیں اس چھوٹی سی آیت کے ترجمے کے لیے، بڑے قلم اٹھائے گئے ہیں. کسی نے اس کا معنی کیا قسم ہے عصر کی، کسی نے اس کا معنی کیا قسم ہے نماز عصر کی، کسی نے اس کا معنی کیا قسم ہے زمانے کی. سلام میرا سنیوں کے امام کی تربت پر. سلامت رہے. اگر کوئی سنی ہے تو سبحان اللہ کہہ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام میرا سنیوں کے امام کی تربت پر. امام اہل سنت نے قلم اٹھا کے فرمایا اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے، لہٰذا اس آیت مجیدہ کا معنی ہے والعصری، مجھ اللہ کو مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے، مجھ اللہ کو محبوب کے زمانے کی قسم ہے، مجھ اللہ کو محمد کے زمانے کی قسم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. مجھ اللہ کو مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے، مجھ اللہ محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے. والعصری، مجھ اللہ کو محبوب کے زمانے کی قسم ہے. دیکھو بھائی، اللہ پاک کو ذات قسم کسی کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے. ذات واجب کو اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بھی قسم کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ہمیں اس بات کی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے جس بات کو شروع کرنے سے پہلے اللہ نے قسم بھی عام نہیں اٹھائی.
اپنے محبوب کے زمانے کی قسم اٹھائی ہے. یا اللہ کیا حکم ہے؟ کی حکم ہے میرا کریم خالق. فرمایا ان الانسان لفی خسری، آدم کی ساری اولاد دن بدن خسارے میں جا رہی ہے. آدم کی ساری اولاد دن بدن گھاٹے میں جا رہی ہے. نہ میرا مولا میں گل سمجھا نہیں سکیا تو کی فرمانا چاہنا ہے. اللہ نے فرمایا آج تو 50 سال پہلے بے لوش محبتاں پائیاں جاندیاں سن. بندے بزرگاں دا ادب بے لوش بغیر لالچ تو کر دے سن. بندے ایک دوسرے دی عزت بغیر کسی وجہ تو کر دے سن. بندے ایک دوسرے نال محبت بغیر کسی وجہ تو کر دے سن. آج خون دے رشتے بھی بندے نال محبت کسی وجہ تو کر دینے، لالچ دی وجہ تو کر دینے. اللہ فرمایا میں اللہ نو محبوب دے زمانے دی قسم ہے آدم دی ساری اولاد دا بیڑا غرق ہو رہا ہے، دن بدن گھاٹے وال جا رہی ہے. آدم دی ساری اولاد دن بدن گھاٹے وال جا رہی ہے. میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں محفل پاک میں اور مجھے تاحد نگاہ نوجوان نظر آ رہے ہیں. بیٹا آج تو 60 سال 70 سال پہلے نگاہ اٹھ دی سی تے دھی نظر آندی سی. نگاہ اٹھ دی سی تے ماں نظر آندی سی. نگاہ اٹھ دی سی تے بہن نظر آندی سی، بہن نظر آندی سی. آج میری نوجوان نسل دی آنکھ کیبل نیٹ ورک تو لے کے موبائل تک، موبائل تو لے کے انٹرنیٹ تک، اس واہیاتی اس اریانی دے زمانے دے اندر آج میرے نوجوانہ دی اکھاں دے اندر او حیا باقی نہیں رہ گئی. اللہ بھی یہ ہوئی گل فرما رہے ہے والعصر ان الانسان، میں اللہ نو محبوب دے زمانے دی قسمیں آدم دی ساری اولاد دن بدن خسارے میں جا رہی ہے، دن بدن گھاٹے میں جا رہی ہے. غور کرو تساں آج تو 70-80 سال پہلے بندیاں دا اللہ دے گھر وچ دل لگدا سی، اللہ دے گھر نوں صاف کرن تے دل کردا سی، اللہ دے گھر دی تعمیر وچ حصہ لین تے دل کردا سی، اللہ دے گھر وچ اعتکاف بہن نوں دل کردا سی. آج منت کرنی پیندی ہے یار اعتکاف بہ جاؤ پورے پنڈ تے وزن رہے گا جی. آج منت کرنی پیندی ہے یار مسجد وچ آ جاؤ اللہ دا گھر آباد کرو. یا اللہ عبادت وچ دل کیوں نہیں لگدا پیا؟ فرمایا والعصر ان الانسان، مجھ اللہ کو مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے اولاد آدم دن بدن خسارے میں جا رہی ہے. آج تو پہلا جدو اساں ویندے ساں اگر کوئی دھی گھروں نکل دی سی نا تے باپ پردہ ہو کے نکل دی سی، اگر ماں نکل دی سی تے برقع لے کے نکل دی سی، اگر کوئی بیوی کسے دی نکل دی سی تے دوپٹہ اوڑ کے چادر اوڑ کے پردے دی حالت وچ نکل دی سی. آج میریاں دھیاں نبی دی دھی دی سیرت نو چھڑ کے نا لیڈی ڈائنا دی سیرت تے عمل کردیا ہویاں سرخی پاؤڈر تے فیشن لا کے بازاراں دے اندر زینت بن کے نکل دیاں نے پئیاں. میرا کریم خالق تو سمجھانا کی چاہنا ہے؟ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسری. تساں بور تے نہیں ہو گئے؟ تساں غصہ تا نہیں کر لیا میری گل دا نا؟ معذرت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک ہے. ہم میلاد مصطفیٰ ہو یا معراج مصطفیٰ، ہماری محافل میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے. ہم نے یہ محفلیں قرآن پاک کے فیضان کے لیے سجائی ہوئی ہیں. ہم قرآن پاک سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہ محفلیں سجاتے ہیں. یہ نعت خوانی تو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وگرنہ محافل کا مقصد مذہب کو ارتقا دینا ہے، مذہب کی حفاظت کرنا ہے. تو یہ مذہب کی حفاظت ہو رہی ہے. میرا سلام حسین پاک کے اس بیٹے کی بارگاہ میں جسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. مرید آ کے قدم تے ہاتھ لا کے عرض کرتا ہے سائیں کیا انسان فرشتے سے افضل ہو سکتا ہے؟ حسین پاک دے پتر نے اپنے مرید دا چہرہ ویکھ کے فرمایا
تو نے ٹھیک کہا ہے انسان فرشتے سے افضل ہوتا ہے. قدم تے ہاتھ لا کے عرض کرتا ہے سائیں کیا انسان کتے سے بدتر بھی ہوتا ہے؟ امام جعفر صادق فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے انسان کتے سے بدتر بھی ہوتا ہے. قدم تے ہاتھ لا کے مرید عرض کرتا ہے لجپال پیرا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان فرشتے تو افضل بھی ہوئے تے کتے تو بدتر بھی ہوئے؟ آپ نے فرمایا سن میرا مرید، اللہ نے فرشتے کو عقل عطا فرمائی ہے، نفس نہیں دیا. اللہ نے کتے کو نفس دیا ہے، عقل نہیں دی. اللہ نے انسان کو نفس بھی دیا ہے اور عقل بھی عطا فرمائی ہے. اگر کوئی انسان عقل رکھتا ہوا نفس پر قابو پا جائے وہ فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان عقل رکھتا ہوا نفس کے قابو آ جائے وہ کتے سے بدتر ہو جاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسری. اچھا بیٹا چپ کرو چپ کرو چپ کرو، شاید کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا نا، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو شابش. اب نعرہ سناؤ مجھے پتا چلے، نعرہ سناؤ. نہیں بیٹا نہیں، اس طرح نہیں کرو. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا بہرحال ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایسا ٹھنڈا نعرہ مجھے سنانا کہ جس سے میرا موڈ آف ہو جائے. نہیں نعرہ لگانا آتا تو چپ کر کے قرآن سنو، اگر لگانا ہوگا تو میں دیکھ لوں گا کون لگاتا ہے اور کیسے لگتا ہے. مجھے ڈسٹرب کر دیا ہے اس نعرے نے، مجھے فوائد الفوائد یاد آ گئی ہے. نعرہ تکبیر. رضوی صاحب ایک منٹ بات سن لیجئے، مجھے فوائد الفوائد کتاب یاد آ گئی ہے، افضل الفوائد کتاب یاد آ گئی ہے. نظام الدین اولیاء منبر پر تشریف فرما ہے، زمین پر امیر خسرو بیٹھے ہوئے ہیں. نظام الدین بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں زمین پر مرید و زمین پر مولا علی نے نعرہ بلند کیا، آسمان کے ملائکہ خوف زدہ ہو گئے، یا اللہ قیامت تا نہیں آ گئی. ہاتھ غیبی سے آواز آئی ملائکہ تسبیح وچ لگے رہو، قیامت نہیں آئی، زمین تے علی نے نعرہ بلند کیتا ہے. جی اب نعرہ سناؤ مجھے پتا چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. والعصر ان الانسان لفی خسری. مجھ اللہ کو مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے ساری اولاد آدم دا بیڑا غرق ہو رہے آئے، بیڑا غرق ہو رہے آئے. او بابا فرید الدین عطار نے اسے نقل کیا، ساری زندگی او دکان تے آؤندی رہی تے اونوں ویندی رہی، او آؤندی رہی تے اونوں ویندی رہی، اخیر رہ نہ سکی. دکاندار کو واہ سارے پیسے دی شاپنگ کرن تو بعد انہوں کہن لگی اینو کہہ مینوں گھر چھڈ آوے، اس منڈے نو کہہ مینوں گھر چھڈ آوے. دکاندار نو پتا سی میرا پرماننٹ گاہ کے، اس آکھیا جا بیٹا اینو گھر چھڈ آ بی بی نو. گھر لے جا کے اس انہوں بہترین خدمت پیش کیتی، بہترین او دی خدمت کرن تو بعد کمریاں نو بند کر دیتا، دروازے لاک کر دیتے. اس بی بی بندے نو آکھیا میری خواہش پوری کر. اس آکھیا اللہ ویندا ہے پیا. اس بی بی بندے نو آکھیا میری خواہش پوری کر. اور نوجوان کہنے لگا کیویں تیری خواہش پوری کراں؟ اللہ ویندا ہے پیا. میں تیسری دفعہ یہ جملہ کہنے لگا والعصر ان الانسان لفی خسری. مجھ اللہ کو مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے اولاد آدم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آج ہم گناہ کے لیے تردد کرتے ہیں، گناہ کے لیے تردد کرتے ہیں، گناہ کے انتظامات کرتے ہیں. ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ آج ہم توبہ کا استقبال کریں، آج ہم توبہ کے لیے انتظام کریں، آج ہم توبہ کے لیے انتظام کریں. والعصر ان الانسان لفی خسری. اللہ نے فرمایا آدم دی ساری اولاد دا بیڑا غرق ہے. او بی بی پیاندی ہے میری خواہش پوری کر. اس آکھیا کیویں کراں؟ میرا نبی ویندا ہے پیا. اس آکھیا کیویں کر چھڈا؟ میرا نبی ویندا ہے پیا، میرا اللہ ویندا ہے پیا. یار اے لکھے نبی پاک ویندے نے پہ، تساں دے ہوتے میں پڑھ دینا.
اچھا نہیں پڑھنا تواڈے والی گل نہیں بابا، تانوں لوڑ ہی نہیں ہے نا. اگر لوڑ ہوندی خدا دی قسم جنیاں آیتاں تساں آندے میں اونیاں پڑھن نوں تیار سا. نہیں اب نہیں پڑھوں گا، آپ نے اپنا نقصان کیا ہے یار، نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا. اچھا میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، تہاڈا دل کردا ہے میں پڑھا مصطفیٰ ویندے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ توبہ ہے، قرآن کا 9 نمبر سورہ ہے، اور سیکنڈ لاسٹ آیت کو گھر جا کے پڑھنا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم ما عنتم. اللہ فرمایا میں نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا ہے، اسے گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا، اسے گراں گزرتا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا. یا اللہ ایدا کی مطلب ہوندا ہے؟ اللہ فرمایا مصطفیٰ نو دکھ لگتا ہے جدو تسی گناہ کر دے ہو. آئے ہائے بولو جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے. نہیں بابا میں کیسے آگے بات کو چلاؤں گا. اللہ فرمایا میرے محبوب نو دکھ لگتا ہے جدو امتی گناہ کردا ہے. مصطفیٰ نو دکھ لگتا ہے جدو امتی گناہ کردا ہے. مصطفیٰ نو دکھ لگتا ہے جدو امتی گناہ کردا ہے. یا اللہ گناہ تے میں میاں چنو وچ کرنا تے مصطفیٰ کتھے نے؟ فرمایا مدینے وچ. یا اللہ میں میاں چنو گناہ کراں، مصطفیٰ مدینے وچوں ویندے نے. گھر جا کے سبحان اللہ کیا جے والا ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ بھی ہوتا ہے. اللہ فرمایا تینوں اجے سمجھ نہیں آئی، جڑا محبوب امتی نو گناہ کرتا ویکھ لیندا ہے او محبوب امتی نو درود پڑھدا نہیں ویندا ہوئے گا. جسے سمجھ آگے گج کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا نا. ہاں والعصر ان الانسان لفی خسری. مجھ اللہ کو مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے آدم کی ساری اولاد کا بیڑا غرق ہے. آدم کی ساری اولاد کا بیڑا غرق ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں بیٹا نہیں پڑھوں گا، گھر جا کے پڑھ لوں گا، آپ میں نہیں پڑھوں گا. آپ کا تو سبحان اللہ بتا رہا ہے کہ نہیں ضرورت. نہیں راجہ نہیں، ایسے بات نہیں ہوگی. یہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ 133 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ نے فرمایا سنو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار میں دیر نہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں بیٹا مجھے ایک ٹیبل چاہیے، میں اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں استغفار میں دیر نہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں استغفار میں دیر نہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں استغفار میں دیر نہ کرو. اور نہیں میں گل نہیں سمجھا سکیا. سنو اللہ فرمایا میری بارگاہ میں گناہ سے توبہ کرنے میں دیر نہ کرو. اوہ ہوئے 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 میں پھر کہہ رہا ہوں. اللہ پاک فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے میں دیر نہ. یہ زیادہ بڑا ہے بھائی، نہیں اس پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، پیچھے کریں. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے میں دیر نہ کرو. پلیز اٹینشن پلیز، کنسنٹریٹ یور مائنڈ. ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ چھوڑیں انتظامیہ کو، آپ قرآن کی طرف توجہ دیں. اللہ کی بارگاہ میں استغفار میں دیر نہ کرو، جلدی کرو استغفار میں. ساریو کا معنی ہوتا ہے پجو، دوڑ لگاؤ، چھیتی کرو، ایک دوجے تو آگے نکلو. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. یہ دیکھیں افتخار رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں دلوں پیار کرنا حاجی نال، حاجی پیار کردا ہے تہاڈا نام غلام دستگیر نال، حاجی پیار کردا ہے غلام دستگیر نال. میں دلوں پیار کرنا حاجی نال. حاجی مینوں کہا ہی نہیں پاندا، مینوں پوچھدا ہی نہیں. غلام دستگیر نال محبت کردا ہے. غلام دستگیر زندگی دے جس مرحلے چ جا کے بھی حاجی نوں کدی نہ کدی دھوکھا دیوے، مڑ حاجی واپس پلٹے گا میرے ال. مڑ مینوں منان دی لوڑ نہیں پائے گی، میں تے اگے ہی پیار کرنا. میں تے اگے ہی پیار کرنا، مینوں منان دی لوڑ نہیں پائے گی. 20 سال دنیا نال پیار کر لو، 30 سال دنیا نال پیار کر لو، 50 سال دنیا نال پیار کر لو نا، جدو دنیا دھوکھا دے گی نا
مڑ واپس پلٹو گے او دیال جڑا پہلے ہی پیار کردا ہے. ہائے ہائے او جسے سمجھ آئی گج کے سبحان اللہ کہنا پڑے. مڑ واپس پلٹو گے او دیال جڑا پہلے ہی 70 ماواں نالوں چوکھا پیار کردا ہے. یا اللہ مڑ منتا کرنیاں پہن گیاں نہیں. فرمایا ایک واری کہہ چھڈیا جے استغفر اللہ میں سارے ہی معاف کر دیاں گا. جسے سمجھ آ گئی گج کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. نہیں میں کیسے بات سمجھاؤں گا, میں کیسے بات کو واضح کر پاؤں گا. اچھا میں پھر کہتا ہوں ایک واری واپس پلٹنا ہے. ایک واری ساری زندگی دنیا نال محبت کر لو, پیسے نال محبت کر لو, مربے نال محبت کر لو. ایک نہ ایک دن دنیا تانوں دھوکا دینا ہے. ایک نہ ایک دن دنیا تانوں دھوکا دینا ہے. یا اللہ مڑ فرمایا میں تے اگے ہی 70 ماواں نالوں چوکھا پیار کرنا. ایک واری واپس پلٹ کے آکھی استغفر اللہ, اللہ دا نام بعد چاہے گا, میں گناہ پہلے معاف کراں گا. یا ساریو الی مغفرۃ من ربکم. اگر یہاں تک سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں بھائی نہیں پڑھنا چاہتا, ایسے نہیں پڑھنا چاہتا, نہیں ایسے نہیں. اچھا نہیں یار پیچھے والے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جسے قرآن سے محبت ہے گج کے سبحان اللہ کہنا سیکھو ذرا. نوجوانوں اے قرآن پاکے میں سورہ ہود کر لئیے 11 نمبر سورہ ہے. میں جڑی آیت مجیدہ تلاوت پہ کرنا ادھا 52 نمبر ہے. اللہ پاک ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اے قوم استغفروا ربی کہا کرو. اے قوم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. اے قوم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو. نہیں یار گل نہیں بندی پئی. اللہ فرمایا اللہ دی بارگاہ چ معافی منگیا کرو. اللہ دی بارگاہ چ معافی منگیا کرو. اللہ دی بارگاہ چ معافی منگیا کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید, مذہب حق اہل سنت و جماعت, فیض رضا جاری رہے گا. بول فیض رضا, فیض رضا. چلو بہرحال ٹھیک ہے یار یہ بہت اونچا ہے. بس وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اے قوم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. اے قوم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. اللہ پتہ کی پہ فرماندا ہے ایک واری مینوں کہہ کے تے ویکھو معاف کر دے. ایک واری مینوں آنکھوں تے صحیح معاف کر دے. اچھا یا اللہ پھر کیوں ہوئے گا؟ فرمایا ثم توب الیہ. مڑ اے ہوئی تے تواڈی توبہ ہوئے گی اللہ والا. اچھا یا اللہ پھر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. پاک فرمایا پھر میں تواڈے تے مین کلاں گا, مین شراٹے نال مین, شراٹے نال مین. یا اللہ معافی منگی ایسا تے فرمایا میں مین کلاں گا تواڈے تے. یا اللہ مین. اللہ پاک فرمایا سورہ فرقان 25 نمبر سورہ ہے 48 نمبر آیت ہے هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. مینو ایویں نہ سمجھیا کرو اے میری رحمت ہے, اے می میری رحمت ہے, اے می میری رحمت ہے. ہن اس آیت کا کی معنی ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ فرمایا ادھی رات نو جڑا اٹھ کے ایک واری مینوں کہہ چھڈے مینوں معاف کر دے, میں اودے تے انج رحمتاں کلاں گا جویں میਂਹ پیندا ہے. میں اودے تے انج رحمتاں کلاں گا جویں میਂਹ پیندا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسری. مجھ اللہ کو مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے. اس بی بی منڈے نو آکھیا میری خواہش پوری کر. وہ آندا ہے کیویں پوری کراں؟ اللہ ویندا پیا, نبی ویندا پیا, اللہ تے اللہ دا رسول ویندا پیا, کیویں تیری خواہش پوری کراں؟ اس آکھیا با عزت طریقے نال تینوں اپنی کوٹھی تو باہر نہیں جان دیاں گی, کپڑے
پھاڑ کے رولا پا دیں گی اس میری عزت نو ہاتھ پایا ہے اگر تو میری گل نہ منی. اس آخیا چل میں تیری گل ماننا, ایک واری مینوں باتھ روم میں جان دے, ایک واری بیت الخلا میں جان دے, ایک واری مینوں واش روم میں جان دے, ایک واری مینوں لیٹرین میں جان دے. اس بوا کھول کے آخیا جا ٹر جا. اس اندروں کنڈی لا کے جنی غلاظت تے جنہ گند سی نا وہ سارا اپنے جسم تے مل لیا, اپنے چہرے تے مل لیا. باہر آ کے اندر آہاں والا کارہاں کی کرنا چاہنی ہے. اس رولا پا چھڑیا اے تے پاگل ہے, اے تے پاگل ہے, اے تے پاگل ہے, اے تے پاگل ہے. اس باہر آ کے غسل کیتا, وضو کیتا, اس آ کے پانی ناتا توتا, اس بارگاہ الہی دے اندر سجدہ کر کے آکھیا مولا اے میرا کم نہیں, اے تیرا کرم ہے جوڑا میں اپنی عزت بھی بچایا ایمان بھی بچایا. فرید الدین اتار لکھتے ہیں پھر جتھوں لنگدا سی او دے جسم وچوں خوشبو ہوندی سی, او جتھوں لنگدا سی او دے جسم وچوں خوشبو ہوندی سی, او جتھوں لنگدا سی او دے جسم وچوں خوشبو ہوندی سی. حتیٰ کہ جدوں جنازہ اٹھیا ہے ایہو جی خوشبو آئی ہے کہ بندے ایک دوجے نو پوچھدے نے اینو لایا کی نے. فرید الدین اتار لکھتے ہیں جدوں دی قبر بنائی گئی ہے نا, جتھے دفن کیتا گیا, قیامت تک دی قبر دی مٹی وچوں بھی خوشبو ہوندی رہی. والعصر ان الانسان لفی خسری. تو اڈا کی خیال ہے میں اما حلیمہ دی ڈاچی نو ایک پنڈوں شروع کرا تے 10-15 پنڈ پھرا کے بٹھا کے آکھائیں میں میلاد پڑھیا گیا؟ نہیں بیٹا, نوجوان بچے بیٹھے ہو, گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی دے اندر توبہ کرو, اللہ پاک اللہ منتظر ہے بندے کی توبہ کا. والعصر ان الانسان لفی خسری. مجھ اللہ کو مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے آدم کی ساری اولاد کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, کنٹینیوزلی خسارے میں جا رہی ہے. یا اللہ سارے ہی؟ اللہ فرمایا سارے ہی. مولا کوئی نہیں بچیا؟ فرمایا الا. اے لفظ الا جڑا ہوندہ ہے نا, اے عربی گرامر دا اصول ہے کہ جس جملے وچ لفظ الا آ جائے استثناء پیدا کر دے. یعنی ہون جڑی اگے گال آنی ہے نا انہیں پچھلی نو الٹ کر دینا ہے. نہیں میرے لوکھو, لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. ایک کلمہ کفری آئے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اگے آیا ہے, اگے کیا ہے الا اللہ. اے دا معنی ہے اللہ ہے نا. اے ہون کلمہ طیبہ ہو گیا. ہون کی ہو گیا؟ کلمہ طیبہ ہو گیا. اے دا مطلب ہے جڑا کلمہ کفریہ نو کلمہ طیبہ لفظ بدل دے پیا وہ اللہ ہے. اللہ جتھے بھی آ جائے اگلی گل پچھلی نو الٹ کر چھڑ دیئے. ہن میرے ویکھیا جی نا, وما ارسلناک, ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں اللہ. اچھا وما خلقت الجن والانس, اللہ فرماندہ ہے میں بندے تے جن بنائے ہی نہیں اللہ. بھئی جتھے بھی لفظ اللہ آ رہے ہیں نا اگلی گل پچھلی نو الٹ کر دیئے. والعصر ان الانسان لفی خسری. مجھ اللہ کو مصطفیٰ کے زمانے کی قسم ہے اولاد آدم دا بیڑا غرق ہوندہ ہے پیا اللہ. ادا مطلب ہے کوئی خوش نصیب ایسے ہے نہیں جڑے گھاٹے تو بچ گئے.